وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 49 حصہ دوم. آج کا موضوع جو ہے وہ کیا ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب. یہ وہ ذکر ہے جس کا بیان اس سورت کی پہلی آیت میں ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 49 وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا انجام ہے. جنات عدن، جنت باغات دائمی. مفتحۃ لہم الابواب، دروازے ان کے کھلے ہوئے ہوں گے. متقین فیہا، وہ اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. یدعون، منگوائیں گے وہ فیہا اس میں بفاکہۃ کثیرہ، خوب میوے، عمدہ قسم کے میوے. و شراب، اور مشروبات مختلف. وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نظریں جھکائی ہوئی شرمیلی بیویاں ہوں گی. اطراب، اطراب ہم عمر. قاصرات کہتے ہیں نیچے نگاہیں رکھنے والی. الطرف نگاہ نیچے رکھنے والی، قاصرات نیچے، اور طرف کہتے ہیں نگاہ. اور اطراب ہم عمر. ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تم سے روز حساب کے لیے. ان ھذا لرزقنا، یہ میرا رزق ہے. ما لہ من نفاد، اس کے لیے یہ ختم نہیں ہونے والا. سامعین اکرام، متقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انجام ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلب بھی، یعنی اس کی طلب اور تڑب اور شوق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مختلف جگہ پہ مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک جگہ ہے کہ اس قسم کے نعمتوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے سبقت حاصل کریں، سبقت حاصل کرنے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی حکم دیا ہے ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، تم لوگ جلدی کرو رب کی بخشش اور اس کی جنت، جس کا عرش جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. سامعین اکرام، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ پر ایمان لا کے
ایک تقوی والی زندگی گزارے. اور اس میں ہمارا سامعین کرام نقصان کوئی نہیں ہے. یہ بات میں بتا دوں، اکثر تو یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ تقوی کی زندگی جو ہے وہ مشکلات سے لبریز ہوگی اور غم ہوں گے اور پریشانیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ہے. اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور اللہ ہی کو اپنا زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں یکسو ہوں اس میں. یہ یکسوئی جو ہے یہ مطلوب ہے سامنے کرام. اسلام دین حنیف ہے، آپ کو بھی مرد حنیف بننا ہوگا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ایسا ہے میرے خیال سے آیت، للہ حنیفا، یکسو تھے. ابراہیم ایک امت تھے اور فرما بردار تھے. قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کے طرف ان کا رخ تھا. اور ما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم تو اتنا غور و فکر تدبر نہیں کرتے، یہ ایک افسوس کی بات ہے. بہرحال کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حنیف نہیں ہیں، یہ ایک رخے نہیں ہیں، تو پھر آپ دو رخے ہیں، آپ کے پھر مختلف رخ ہیں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کو تو ہمارے رخ جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں. ہمارے مقاصد جو ہیں وہ بہت سے مقاصد ہیں ہمارے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. ہمارے خواب، دنیا ہمارے خوابوں میں بستی ہے کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، آخر کار حالات اچھے ہو جائیں گے. دیکھیں کتنی ادنا سوچ ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ آخر کار ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. بھئی یہ تو دنیا جو ہے یہ تو ایک سفر ہے، یہ تو ایک امتحان ہے. اس میں جزا کی آپ کیا یعنی تمنا کر رہے ہیں؟ اس پہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے او بے خبر روزے جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، دنیا بھی چھوڑ دے، عقبہ بھی چھوڑ دے. ایسا کوئی ہے، اقبال کا شعر ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یعنی اس شعر میں میرا اتنا وہ نہیں ہے، خاص مضمون نہیں ہے. میں آپ کو نثر کی میں جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ آپ سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا اجر کی جگہ نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کریں. یہ محنت کی جگہ ہے، آرام سے کھانے کی جگہ اس کا بیان ہو رہا ہے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. کھاؤ پیو عیش کرو، جتنا چاہتے ہو کھاؤ، جتنا مرضی چاہے کھاؤ، جتنا مرضی چاہے پیو، جو مرضی آئے کھاؤ، جو مرضی آئے پیو، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہاں تو آپ پابندی ہے نا کہ کلو اشربو ولا تسرفو، یہاں تو پابندیاں ہیں، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. تو وہاں یہ نہیں ہے، وہاں کرو جتنا چاہے کھاؤ، جتنا چاہے پیو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جس طرح چاہے رہو. آپ کا مکان ہوگا، محلات ہوں گے، آپ نے چاہا کہ یہ محل کا نقشہ مثال کے طور پہ عرض کرو کہ یہ جو میرا محل ہے اتنا عظیم الشان محل ہے، اس کا میں ڈیزائن کچھ چینج کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ویسا، اس جیسا، وہ فلاں جنتی جیسا. یا آپ خود ہی اس میں کچھ امینڈمنٹ اور تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں اپنے جنت کے گھر میں تو کر لیں. مطلب جس طرح آپ کا ذہن میں آئے گا، جو نقشہ آپ ذہن میں بنائیں گے بس وہ بن جائے گا فوراً. اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ راج آئیں گے اور مزدور آئیں گے اور وہ سیمنٹ آئیں گے اور ٹائلیں آئیں گی، اور یہ وہاں تو بس جو آپ چاہیں گے، بس جو
لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تم چاہو گے، جو منگواؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ تو وہاں سامعین کرام میں زیادہ، اصل میں جنت کی نعمتیں ہیں بے حد و شمار، اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کے یعنی جس طرح کی اچھی کی نعمتیں ہیں اس کا بھی یہ نہیں، اصل جو فکر ہے ہونی چاہیے نا سامعین کرام۔ دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو دے گا وہ دے گا، لیکن اصل جو چیز ہے، جو فکر ہونی چاہیے یہاں، وہ یہ ہونی چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ جو مقصد حیات ہے اس میں ناکام نہ ہو جاؤں، یا اللہ تعالیٰ میں ایسے اعمال کروں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ یہ اصل ایک فکر میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اگر اسے قبول کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہاں ایک پریشانی ہونا چاہیے، ایک آپ کا ایک دھن ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسے زندگی گزاروں کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسے کام کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسی باتیں کروں، ایسے اخلاق ہوں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک دھن اور ایک فکر ہونی چاہیے آپ کی۔ اکثر تو یعنی آپ دیکھیں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں لوگ جو ہے من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت دکھ کی بات ہے سامعین کرام، بہت بڑا المیہ اور بہت دکھ کی بات ہے کہ ایسا ہم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ آپ کو ہر وقت ایک احساس ہو، یہ احساس جو ہے یہ تقویٰ کا احساس ہے، آپ متقیوں کا احساس ہے۔ یہ متقی لوگ جو ہیں محتاط ہوتے ہیں، اور اگر بے فکری کی آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا سامعین کرام، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ نوٹ کرتے ہیں تو آپ کی مرضی، نہیں کرتے تو بھی آپ کی مرضی۔ میں کہہ رہا ہوں ایک فکر میں آپ زندگی گزار دیں، ایک فکر میں آپ زندگی گزار دیں، اور ایک فکر بنا لیں اپنے لیے، ایک مقصد بنا لیں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی بتا دیں۔ مقصود تو اللہ ہے، مقصود تو سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا قرب ہمیں کیسے حاصل ہوگا، وہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ اس کی رضا کے مطابق زندگی گزار دیں۔ یعنی آپ جو روز و شب گزار رہے ہیں اس میں منزل آپ اللہ کی بنا لیں، آخرت کی کامیابی کو بنا لیں، آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا کی زندگی پر، دنیا استعمال کریں، ضروریات زندگی سے آپ یعنی اس کو آپ استعمال کریں، لیکن مقصود آپ کا اللہ ہو اور رضا الہی ہو۔ اور یہ بات میں ضرور آپ کو وہ آیت کی طرف متوجہ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی جو کوششیں ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اپنی محبت اور الفت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے انہیں، کیا کروں، کیا کہوں، کیا عمل کروں، کیا کوششیں کروں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو بہرحال ایسی اگر زندگی آپ اپنی بنا لیتے ہیں، یقیناً یہ زندگی غور و فکر سے اور سوچ سے بن سکتی ہے سامنے کرام۔ یہ زندگی ایسی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے ایک نیت بنانی ہے زندگی کی، اور نیت بنانی ہے آخرت کی کامیابی کی، نیت بنانی ہے اللہ تک رسائی کی، اللہ کے تقرب کی، اللہ کی رضامندی کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ سے ملاقات کی۔ یہ سارے بڑے بڑے ہمارے سامنے مہمات ہیں سامنے کرام۔ ہم نے تو دو چار پیسے کمانے اور اس کو جمع کرنے اور دنیا میں جمع کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو تھکا دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہوے سے زر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔
یہ حقیقت ہے سامنے کرام. حرص دنیا جو ہے، اگر آپ نے دنیا کے حریص ہو گئے تو یہ حرص جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جس کی کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن وہ دو خواہشات جو ہیں وہ جوان ہوتی رہتی ہیں. ایک تو لمبی عمر کی محبت، اور دوسری جو ہے وہ دنیا، حرص دنیا. یعنی دنیا کی حرص جو ہے جب انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو حرص دنیا جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقوی، متقی، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب. ہمارے ذہن میں ہم نے تو اپنے لیے بہت سی ذہنی طور پہ آسانیاں پیدا کر لی ہیں کہ بھئی کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طبقہ ہے ایسا سامنے کرام، وہ یہ کہتا ہے بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، بیواؤں کی یتیموں کی امداد کرو، اور بس بیڑا پار. باقی یہ نماز روزہ، یہ حج زکوٰۃ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ہماری نماز کی؟ ہے کوئی ضرورت نہیں. روزے کی ضرورت ہے اسے؟ نہیں. مت کرو، نہ روزہ رکھو نہ کوئی اور کچھ کرو، بس یہ چند کام کرو. یہ ایک انتہائی یعنی عامیانہ سوچ ہے، جاہلانہ سوچ ہے سامنے کرام. میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ دین کے مقصد سے غافل ہیں. اراہیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فویل للمصلین، نمازیوں، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، وہ ریاکاری کرتے ہیں. بہرحال اس میں ابھی نہیں جاؤں گا، میں تو صرف تقوی والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک ہم نے ذہنیت بنا لی کہ بھئی میں نے متقی بننا ہے، یعنی دیکھیں یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کو جلدی پڑھ کے اور اس کے معنی آپ کو بتا کے میں آگے بڑھوں. قرآن تو نصیحت ہے، ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے میں نے اور آپ نے، ہم سب نے. اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کامیاب لوگوں کا. کامیاب لوگ جو ہیں، یہ آپ بات یاد رکھ لیں کہ جنت میں متقین، اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ کے الفاظ یاد رکھیں کہ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. غیر محتاط لوگ تو پھر آئیں گے، ابھی آگے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں اس کا وہیں پہ بات کروں گا. لیکن متقین، آپ نے متقی بننا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی عزم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین کرام کہ آپ نے ایک نیت کا ضرور، نیت کو خالص کرنا ہے. زندگی گزارنے کی نیت بنانی ہے اپنے، اور جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. اور یہ میں بات اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہو. تو یہ یعنی اگر آپ اپنے نفس کو قابو میں کر لیں گے، اور یہ سب کام میں نے آپ کو یہ واضح طور پہ بار بار بتا رہا ہوں کہ تقوی کی زندگی آپ گزار نہیں سکتے، یا تقوی آپ میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا اللہ تعالی منزل نہ بن جائے، یا آخرت کی کامیابی کو آپ ترجیح نہ دے دیں دنیا کی کامیابی، اور آپ کی توجہ کنورٹ نہ ہو جائے جب تک اللہ کی طرف. انیبوا الی ربکم. تو اس وقت تک صفت تقوی آپ یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ صفت تقوی آپ میں پیدا ہو نہیں سکتی جیسا کہ مطلوب ہے. پھر تو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا کام ہوگا.
جو معاشرہ اس وقت ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سارا مشرکانہ کافرانہ جو تصورات ہیں وہ ہمارے ذہن میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے. یہ بہرحال اس پہ آپ سوچیں. لیکن یہ جو تھوڑا سا میں اس کا آگے بڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان للمتقین لحسن مآب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اب ٹھکانے کی جہاں تک بات ہے تو ٹھکانے ہمارے دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے، جو رہنے کی جگہ ہے وہ آخرت ہے، وہاں کے ٹھکانے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ یا انسان اپنا گھر نہیں ہے، گھر ہے تو پرانا ہے، ساری زندگی وہ سوچتا رہتا ہے اپنا گھر ہو، یا اس کو ہم گرا کے یا اس کو بیچ کے کوئی اچھی پوش علاقے میں چلے جائیں. یعنی دنیا کا ٹھکانہ بہتر ہونے کے لیے یہ کوشش و سعی کرتا رہتا ہے، اگرچہ وہ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دنیا میں ٹھکانہ اچھا انسان دیکھیں نا، وہ یہ جو پلاٹوں والے ہیں، جو ٹاؤن اسٹیٹ والے ہیں، یہ کہتے ہیں بس جنت میں اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہماری اس میں آ جائیں، یا جنت جیسا ماحول ہے. مثال کے طور پہ وہ جو لکھے ہوئے ہیں نا، پرسکون آسائشوں بھری زندگی، اور سڑکیں چوڑی ہیں اور یہ ہے اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، فلانا ڈمکانا. یہ لوگ ہمیں یہاں دنیا کے یعنی ٹھکانے پر ہمیں زیادہ لبھاتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس ایسا ہو گھر، آرام بڑا گھر ہو. یعنی اگر کوئی حاصل نہیں بھی کر سکتا تو پھر بھی اس کی خواہش ہوتی ہے بڑا گھر ہو، بڑی پینٹری ہو، بڑا کچن ہو، اور بڑا ڈائننگ ہو، اور یہ بڑے بڑے کمرے ہوں، اس میں ہم رہیں. پھر باغیچہ ہو تو کیا کہنے، پھر کچھ بچوں کی کھیلنے کے لیے جھولے وغیرہ لگے ہوں تو اور بھی مزیدار بات ہے. باغیچہ ہو اور گملے ہوں، اور اس کے لیے ایک مالی بھی لوگ رکھ لیتے ہیں، مالی آتا ہے چمن کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے. آپ جو ہے آرام کرسی پسند کرتے ہیں کہ آپ کے باغیچے میں ایک آرام کرسی ہو، اور بس آرام سے بس آپ شام کو آ کے اس پہ ٹیک دے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر چائے منگوا کے اس کی چسکیاں بھرتے رہتے ہیں، گرم چائے، اور سرد موسم میں آپ اس کا لطف اٹھاتے رہتے ہیں. یہ ہمارے خواب ہیں سامنے کرام، جو شیطانی خواب ہیں. جس طرح شیطان نے یہ دنیا ہمیں اچھی کر دکھائی ہے تو ہم نے اپنے خوابوں میں بسا لی ہے. یہ نہیں ہے سامنے کرام، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یا نہیں رہنا ہم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو دیکھیں نا، 9 حجرے تھے، 9 کمرے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرا حجرہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ اللیل پڑھتے تھے تو وہ اونچا، یعنی ظاہر ہے کہ وہ سورہ بقرہ بھی ایک پوری 2.5 سپارے ہیں ایک رکعت میں، یعنی طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجود. وہ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا کمرہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو میں اپنے ٹانگیں جو تھیں وہ پسار لیتی، یعنی لمبی کر لیتی. لیکن جب وہ سجدے میں جاتے تو اتنی جگہ نہیں تھی، تو پھر میں اپنی ٹانگیں یعنی اس کو خم دے دیتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکیں. یہ ان کے حجرے کا سائز تھا سامنے کرام، جہاں 2 آدمی پاؤں پھیلا کے لیٹ نہیں سکتے تھے. تو اور چھت جو تھی اس پہ ہاتھ پہنچتا تھا، یعنی چھت اتنی تھی کہ اس پہ ہاتھ آپ اوپر کرتے نا وہ لگا سکتے تھے. اور کیا کچی اینٹوں کی بنے ہوئے حجرے تھے، اور اس پہ ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو تصورات ہمیں دیے جا رہے ہیں اس کو اپنا خواب بنا لیں. یہ کتنا اچھا ماحول ہے سامنے کرام جو بیان ہو رہا ہے. جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا
يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ تو بہرحال میں اختصار سے کام لیتا ہوں سامعین کرام، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا ہے، لیکن جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ اس کی مثال ہے، اور وہ جو نعمتیں آپ کو وہاں ملیں گی وہ ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ یعنی یہ بھی جو بیان ہو رہی ہیں یہ کتنی حسین نعمتیں ہیں، باغات ہیں، عام طور پہ آپ باغات میں فارم ہاؤسز جو جسے آپ کہتے ہیں نا، وہاں کے کیا یہاں کے کیا فارم ہاؤسز ہوں گے، اب وہاں تخت شاہانہ ہے، اس پہ آپ نے تکیہ لگایا ہوا ہے، میوے ہیں، قسم قسم کے میوے ہیں، جو چاہتے ہیں میوہ، یہاں تو موسمی میووں کے علاوہ کوئی اور میوہ آپ کو ملتا نہیں ہے، باہر سے میوہ آتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے، اب ہمارے جو مردان کے مالٹے ہیں کے پی کی کے، آپ دیکھیں میں نے کہیں ایسا مالٹا نہیں کھایا، یعنی دنیا میں دنیا کے مالٹے کھائے ہیں، چائنا سے آتے ہیں مالٹے، ادھر ادھر سے مالٹے آتے ہیں، ایسا مالٹا نہیں۔ اچھا، اب یا باہر کوئی چیزیں اچھی ہیں تو وہ یہاں پہ نہیں ہیں۔ اب ہم یعنی ہرا ناریل کچا جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے اس کا لوگ کرتے ہیں، جہاں پہ یہ ہوتا ہے اس کا جوس پیتے ہیں، اس کو کاٹ کے نا اس میں اسٹرا لگا کے، اب یہاں تو نہیں ہے وہ۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جس کی یہاں ہمیں خواہش ہوتی ہے وہ نہیں ہے، اور پھر ہوتی ہے تو پھر پیسوں پہ ملتے ہیں۔ وہاں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، کوئی پیسے نہیں ہیں، ساری چیزیں فری ہیں۔ یعنی ایک تصور تو کریں نا آپ، جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس کا تو کم از کم تصور کریں کہ بھئی بفاکہۃ کثیرہ، بہت سے میوے، عمدہ ہر قسم کے میوے، اور ذائقے جو ہیں وہ آپ یہاں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال و شراب، پھر مشروبات ہیں، مختلف مشروبات۔ اب مثال کے طور پہ مجھے شوگر ہے الحمدللہ، اور مشروبات میرے لیے منع ہے مثال کے طور پہ، یا میں نہیں پی سکتا، جو حلال مشروبات ہیں وہ بھی نہیں پی سکتے، بھئی پابندی ہے۔ تو وہاں کوئی پابندی، کوئی روک نہیں ہوگی۔ پھر جو بیویاں ہیں، بیویوں کا تذکرہ ہے، وعندہم قاصرات الطرف اطراف، بیویاں ہیں نیچی نگاہ والی، ہم عمر بیویوں کے لیے شوہروں کے لیے بیویاں، یہ ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرو۔ پھر ھذا ما تو، ان سے کہا جائے گا بھئی یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ رزق ہے ہمارا، اس کو اب کوئی ختم نہیں ہو۔ کتنا ایک حسین تصور ہے صاحب نکرام۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہماری منزل ہے، یہ ہماری مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ، ہماری منزل تو اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ہم بھی اس کا تذکرہ کریں گے، ہم بھی یہ چیزیں ذہن میں لائیں گے اور اس چیزوں کی امید رکھیں گے، اور یقیناً جو بیان کیا جا رہا ہے اس سے کہیں بہتر ہوں گی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے سامنے کرام، اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب۔ This is a reminder that devout will have a good place of return. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب،
the gardens of Eden with their doors wide open for them. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Relaxing therein and calling for abundant fruit and beverage. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. With them will be attendants with modest gaze of same age. هذا ما توعدون ليوم الحساب. This is what you are promised for the day of account. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Such is our bounty inexhaustible. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.